یہ زمین، یہ پاکستان، یہ سندھ اور یہ کراچی، یہ عوام کا ہے، کسی ڈاکو ظالم جابر کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ تو ہم نے بتایا اور ہم نے جتلایا کہ جلسے بھی کریں گے، ریلیاں بھی کریں گے اور تمہارے خوف کو تابوت میں ڈال کے زمین میں دفن کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں خوف ہے۔ پاکستانیوں، یہ خوف نہیں ہے، یہ خوف نہیں ہے، یہ خوف سے بھی بدتر کیفیت ہے، اور اس کیفیت کو جس میں پوری قوم کو الجھایا گیا ہے، اس کو عرف عام میں نامرد دیتے ہیں، پوری قوم کو امپوٹنٹ بنا رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو؟ کہ ایک زمین قاضی نے چھینی، ایک زمین ریاستی ادارے ہم سے چھین رہے، لیکن تو پاکستانیوں، یہ ہم میں سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں۔ گھروں میں جاؤ، پرچے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ابھی تک مجھ پہ 26 پرچے ہو چکے ہیں، اگر سندھ میں اور نہ ہوئے ہو، اور ہر ایک کوشش کی مجھے اغوا کرنے کی، گھر گرایا، ظلمتوں کے وہ پہاڑ توڑے اگر میں گنواؤں، لیکن میں تمہیں قسماً کہتا ہوں کہ ان کی ہر ایک زیادتی مجھے راحت دیتے ہیں، پوری قوم کو امپوٹنٹ بنا رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو؟ تو پاکستانیوں، یہ ہم میں سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں۔ گھروں میں جاؤ، پرچے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ابھی تک مجھ پہ 26 پرچے ہو چکے ہیں، اگر سندھ میں اور نہ ہوئے ہو، اور ہر ایک کوشش کی مجھے اغوا کرنے کی، گھر گرایا، ظلمتوں کے وہ پہاڑ توڑے اگر میں گنواؤں، لیکن میں تمہیں قسماً کہتا ہوں کہ ان کی ہر ایک زیادتی مجھے راحت دیتی ہے، مجھے خوشی دیتی ہے، مجھے استقامت دیتی ہے۔ تو یہی تو سنو، ان کے لاٹھی کو سمجھو کہ یہ جابر ہے، لاٹھی پڑتی ہے تو کھاؤ، یہ سمجھ کے کہ وقت آئے گا جمہوریت کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے ہم تم سے گن گن کے انتقام لیں گے۔ او بھائی بات سنو نا، نکلنے کے لیے ہمت کرنی ہوتی ہے۔ اگر اتنے ہزاروں کے مجمع سے یہ ایک شیر افضل غائب ہو جائے تو کیوں آپ خود نہیں نکال سکتے ہیں؟ نکلو ہر ایک عمران خان بن کے، ہر ایک اگر یہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا خالق و رازق ہے، تو یہ فرعونوں میں ان کی اوقات ہی نہیں کہ ہمیں ڈرا سکے۔ پاکستانیوں، آخری دو باتیں۔ سندھ کا جو حشر پیپل پارٹی نے 15 سال میں کر دیا ہے، اور ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی الیکشن آتے ہی کبڈی کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ہی الیکشن ہو جاتے ہیں تو پیار محبت کی پینگے پڑا کے ایک ہی حکومت بناتے ہیں۔ یہ ان کا اصلی حقیقی چہرہ ہے۔ کراچی کے لوگوں، تمہارے شوہر نے پورے پاکستان پہ ہمیشہ احسان کیا ہے۔ پورا پاکستان حقیقی معنوں میں کراچی کا باج گزار ہے۔
कराची ने हमेशा दिया है, कराची ने पूरे पाकिस्तान को पाला है, कराची ने कराची में आई हुई तमाम कौमियतों को पाला है। तो आए कराची के लोगों, आपकी बदनसीबी है कि 15 साल से सिंध में डाकू राज है। आपने देखा कोई शरीफ डाकू, कोई वर्दीपोश डाकू, कोई जरदारी डाकू और कोई कच्चे का डाकू। सुनो, अगर शहर पूरे पाकिस्तान को पालता है, अगर उस शहर में लोगों को पानी खरीद के पीना होता है, बिजली पाकिस्तान से ज्यादा महंगी है, घरों पे, रास्तों पे, चौराहों पे कब्जे होते हैं, प्लाजों पे प्लाजे कब्जे की जमीन पे बनते हैं और पूछने वाला कोई नहीं, तो फिर इस शहर को जरूरत है जहां पे पत्थर आ जाए, जहां जराइम पेशा लोगों ने यलगार की हुई है, जहां छीना झपटी है, जहां जुल्म है, अगर इस शहर को रोशनियों का शहर दोबारा बनाना है, कायद का शहर बनाना है, पाकिस्तान के शहरों की मेराज का शहर बनाना है, तो फिर आए हमारा साथ दें, कानून की हुक्मरानी का साथ दें, रूल ऑफ लॉ का साथ दें, खान के कास का साथ दें। लगता ये है तुम्हारी तवज्जो ज्यादा बढ़ गई है, कोई नारा ही नहीं है। आपने पेशावर में क्यों इनेकाद किया? मैं पेशावर में करूं या चाकीवाड़ा में करूं? आपका इससे क्या काम है? आपका इससे क्या ताल्लुक है? फिर फरमाती है पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए? क्यों पेशावर हाई कोर्ट अदालत नहीं है? आपकी मर्जी की अदालतों में जाऊंगा। और आखिर में एक शर्मनाक फैसले के जरिए कहती है कि 10 करोड़ अवाम को ये जमहूरी हक हासिल नहीं है कि वो अपने मनपसंद पार्टी के निशान बेट पे मोहर लगाए। ये वाह, आपके इस इंसाफ के मयार पे क्या बात कहने हैं। कोसा साहब लेवल प्लेइंग फील्ड में पेश होते हैं तो काजी को बताते हैं कि हजरत, जिस केस को आप सुन रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, आपने तो वो जमीन ही हमसे छीन ली। पाकिस्तानियों, सुप्रीम कोर्ट का ये बदबूदार, मुतासब और नवाज शरीफ को नवाजने का ये फैसला पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक शर्मनाक बाब रकम कर चुका है। और मुंसिफों को सुन लेना चाहिए कि जब मुंसिफ अदालती मनसब को और अदालती इख्तियार को सियासी मसलहत और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं